बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 4 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। व्यूर्स, सियालकोट का वाक़या हर आंख को नम कर गया और हमारे लिए पीछे बहुत सारे सवालात छोड़कर चला गया। अब ये फैसला करना है रियासत को कि वो कब तक किसी भी हजूम के हाथों यरगमाल बनती रहेगी। इसे फैसला करना है कि माशरे के अंदर कैसे अमन कायम किया जा सकता है। उलमा को फैसला करना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कैसे आम किया जा सकता है। ये भी फैसला करना है उलमा कराम को कि वो खुद अपने आप को सियासत से दूर कैसे रखेंगे और मज़हब को मज़हब रहने देंगे। और शिद्दत पसंदी का जितने भी एलिमेंट्स हमने पिछले 4-5 माह में देखे या इससे पहले भी हम देखते रहे सड़कों पर, पाकिस्तान की, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी शिद्दत पसंदी आती है और मज़हब के साथ से जोड़ दिया जाता है, इससे नुकसान मज़हब को होता है, इस्लाम को पहुंचता है। और लोग ये भूल जाते हैं, वो लोग जिन्होंने इस श्रीलंकन शख्स को मारा और आग के हवाले कर दिया, वो किस मुंह से जस्टिफाई करेंगे अपने उस फेल को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मोहब्बत कैसे है जिसे वो जस्टिफाई कर सकेंगे क़यामत के रोज़, और क्या मुंह दिखाएंगे। ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब उलमाए कराम ने देना है। उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी है कि अपने आप को सियासत से दूर रखें और यकीनन माशरे की इस्लाह करना उलमाए कराम का मकसद होना चाहिए। ये इनका फ़र्ज़ है जो इन्हें निभाना है। अगर आप शिद्दत पसंदी को हवा देंगे तो फिर इस किस्म के वाक़यात ज़रूर होंगे, और इसलिए भी होंगे क्योंकि लोगों के पास शऊर नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये शऊर का मामला नहीं, ये शऊर का मामला है। अगर किसी के पास शऊर हो तो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब तक की पुलिस रिपोर्ट जो सामने आई, और हमने कल भी ये कहा था कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके देख लें, आपको ज़रूर पीछे ना इसके पूरी जो इन्फॉर्मेशन जो सामने आएगी तहकीकात के बाद पता चलेगा कि जनाब कोई पर्सनल ग्रज था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की जो मैनेजर था जिस पर जब मुलाजमीन ने हमला किया तो प्रोडक्शन मैनेजर उसे बचाने के लिए आया और छत पर गया और दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन 20 से 25 अफराद ऐसे थे जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर दाखिल हुए, इसे घसीटा और फिर छत से नीचे फेंक दिया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि अब वीडियो भी एक सामने आई है, डॉन न्यूज़ के ऊपर वो मौजूद है, अगर आप देखना चाहें। उसमें वो शख्स उसे बचा रहा है और वो कह रहा है कि अगर इसने कुछ ऐसा काम किया है तो इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, पुलिस इस पर तफ्तीश करेगी और इसके हवाले से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों ने उसकी एक ना सुनी, उसे मारते रहे, ईंटों से मारते रहे। और जिन अफराद ने ईंटों से तशद्दुद किया वो भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। वो लोग जो सेल्फियाँ बनाते रहे वो भी पुलिस की हिरासत में हैं। और अब तक तकरीबन 100 के करीब अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। और वो लोग जिन्होंने जो मकामी टेलीविज़न, जो मकामी सहाफ़ी थे, उनको बड़े फ़ख्री अंदाज में इंटरव्यू दिया, उन लोगों को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। यानी जो मेन कल्प्रिट्स है इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, और 100 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अब मुकदमात चलेंगे। व्यूअर्स, आपको भी बताते चलें, जो पुलिस रिपोर्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं, कोई ऐसी हड्डी नहीं जो टूट ना चुकी हो। रीढ़ की हड्डी को 3 जगह से तोड़ा गया, यानी जब इसको ज़मीन पर फेंका गया छत से तो गालिबन रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त ये सब इसे चोटें आई। और जो मेजर वजह बनी इसकी मौत की, गैर मुल्की मैनेजर की दिमाग और चेहरे पर चोट आने से काफ़ी खून बह गया, और जिस वजह से ये उसी वक्त उसकी मौत हो गई जब इसे छत से गिराया गया। और ये ऐसा लिखा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। व्यूअर्स, अब तक जो पुलिस रिपोर्ट है उसके मुताबिक 119 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें जो 2 मरकज़ी मुलजिम थे, फरहान अदरीस और उस्मान रशीद, भी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और जो गिरफ्तार मुलजमान हैं 200 के करीब छापे मारे गए, और जो मरकज़ी मुलजमान जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनकी तादाद 13 बताई जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 160 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की गई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाएगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे घसीटा, मारा, और जिन लोगों ने लाठियों का इस्तेमाल किया, ईंटों का इस्तेमाल किया, उनकी भी निशानदही की जा रही है। क्योंकि कहा ही जा रहा है, पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, कि इसके सर पर चोटें लगी जिसकी वजह से इसकी मौत जो है वो वाक़या हुई। श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा कुमारा के हवाले से ये भी बताया गया कि जो डॉन ने इसे रिपोर्ट किया है, एक वीडियो जिसके अंदर एक शख्स इल्तिजा कर रहा है, जो प्रोडक्शन मैनेजर था, जो इल्तिजा करता रहा कि इसे मत मारो, अगर इसने कुछ ऐसा किया है तो इसके पुलिस के हवाले करेंगे। तो एक शख्स आवाज़ लगाता है। वो आवाज़ क्या है कि
آج یہ مینیجر نہیں بچے گا، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گرج موجود تھا اور لوگوں نے اپنے ان پرسنل گرجز کو مذہب کا نام دیا، اور دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ یہ صرف اس شخص کا نقصان نہیں بلکہ پورے جو مسلم امہ ہے اس کا نقصان اس شخص نے کر دیا، اور اپنے پرسنل گرج کو مذہب کا نام دیا اور پھر مذہب کا نام دے کر اسے گھسیٹا گیا، مارا گیا اور آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ویورز، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 160 سی سی ٹی وی کیمروں سے جو فوٹیج حاصل کی جائے گی اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، ایویڈنسز اکٹھے کیے جا رہے ہیں، نشاندہی کی جا رہی، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو جائے وقوع پر موجود تھے ان کا ڈیٹا بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور جو فوٹیج کے علاوہ جو بات لکھی گئی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اضافی ویڈیو ڈیٹا سورسز جیسا کہ موبائل ڈیٹا اور کال ریکارڈز کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ کس نے کہاں پہ ویڈیوز شیئر کی ہیں، کیونکہ ایک شخص جو گرفتار کیا گیا وہ سیلفی لے رہا ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، سیلفی لے رہا تھا جب اسے جلایا جا رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اس وقت جو تحقیقات ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں، چونکہ ٹائمنگ بھی اس میں ذکر اس کا کیا گیا کہ تشدد کب شروع کیا گیا اور پولیس کب پہنچتی ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لوگوں نے یہ بھی سوال کیا یہ پولیس کیا کر رہی تھی، گارڈز کہاں پہ تھے، وہ بھاگ کیوں گئے؟ دیکھیں، جب ہجوم حملہ کرتا ہے، آپ کو یاد ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے ایک طرف لوگ تھے اور دوسری طرف پولیس تھی، وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، پتھر چلے۔ جب ہجوم ہوتا ہے تو ہجوم میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا، صرف پتھر مارے جاتے ہیں، گھسیٹا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس دیر سے کیوں پہنچی، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ دیکھیں، ڈی پی او نے کال چلائی، 27 انسپیکٹرز کو موقع پر پہنچنے کے لیے کہا گیا، نفری پہنچتی ہے لیکن لیٹ ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ سڑک ٹریفک بلاک کر دی گئی، مین روڈ کو بلاک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پولیس وقت پہ نہیں پہنچ سکی، اور اب پہنچ بھی جاتی تو شاید جلنے سے بچا لیا جاتا، جلانے سے بچا لیا جاتا، لیکن اس سے پہلے جو غیر ملکی مینیجر تھا اس کی موت واقعہ ہو چکی تھی۔ صرف یہ جو معاملہ ہے اسے صرف بلیم گیم کے ذریعے ہم حل نہیں کر سکتے، ہمیں فکس کرنا ہوگا، اور بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ دیکھیں، ایسا تو پاکستان کے کچھ ججوں نے بھی ایسا لکھا، لیکن یہ معاملے کا یا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا جب تک علماء کرام اپنا کردار ادا نہیں کریں گے۔ مجھے حیرانگی ہوئی، آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بات کہی اور میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ اس لیے بھی بڑی شرمناک بات ہے کہ ایسے واقعات کو غیر مشروط طریقے سے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ احسن اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، میرے بہت سارے اختلافات ہیں ان سے، سیاسی اختلافات ہیں، اپنے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہیں، لیکن آج جو انہوں نے بات کہی بہت ہی امپورٹنٹ تھی، اور یہی بات ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیالکوٹ جیسے واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے۔ احسن اقبال کا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے جواب دیا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب یہ کیا کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون وہ یہ کہتے ہیں، فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعہ قابل مذمت اور شرمناک ہے، جامع تحقیقات ہونی چاہیے۔ ریاست اگر توہین رسالت تو توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے۔ دیکھیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مولانا صاحب بہت ہی اچھا ہوتا کہ مائک کو استعمال کرتے، سڑک پہ آ جاتے، دھرنا دے دیتے، بیٹھ جاتے اور کہتے کہ خدارا التجا کرتے لوگوں سے، لوگوں کو شعور دینے کے لیے ایک دھرنا دے دیتے، وہاں چلے جاتے جہاں پہ ان لوگوں نے سب کچھ کیا۔ آپ کے پاس ایک فوج موجود ہے، وہ ایک فوج کو استعمال کرتے، ان مدارس کے بچوں کو استعمال کرتے، امن کا دین، یہ جو مذہب اسلام ہے امن کا دین ہے، اس کا پرچار کریں۔ خدارا ایسے واقعات کو ہوا مت دیں اور اسے اپنی سیاست کے ذریعے نہ چمکانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے علماء سے میرا سب سے بڑا اختلاف یہی رہا کہ یہ کوئی بھی واقعہ ہو، اور مولانا فضل الرحمان جو اپنے ساتھ مولانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے اس بیان کے بعد میرے بھی خلاف ایک تحریک چلانا شروع کرتے ہیں اور میں کل کو پاکستان جاؤں تو فضل الرحمان صاحب کے لوگ مجھے پکڑ لیں کہ جناب آپ نے مولانا صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے، تو یہ بھی توہین ہے۔ آپ نے دین کی کیا خدمت کی؟ آپ نے کتنی بار دھرنے دیے مذہب کے نام پر، جو مذہب سے جس کو فائدہ ہو، قوانین کے لیے، اور کیا دھرنوں سے ہی کسی چیز کی خدمت ہو سکتی ہے؟ بہت ہی اچھا ہو کہ یہ مدارس جن کو آپ چلاتے ہیں، وہ جن کے بچوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، یہاں پر تعلیمات بھی دی جائیں، لوگوں کے اندر شعور دیا جائے۔ یاد رکھیں، جب بھی سیاست اور مذہب کو
اکٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو نتائج جو ہیں وہ فضل الرحمان صاحب جیسے ہوں گے. جو باتیں آج وہ کر رہے ہیں اس سے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو خدا را سیاست سے دور رکھیں, اور یہی زبان کل مریم نواز نے بھی استعمال کی. لیکن ہیٹس آف ٹو احسان اقبال صاحب جنہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے, اور مشروط, یہ جو مشروط کا لفظ استعمال کیا میرا خیال ہے کہ یہی حقیقت ہے. اور ہیٹس آف ٹو احسان اقبال صاحب جنہوں نے اس واقعے کو نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ فضل الرحمان صاحب کو بھی آئینہ دکھایا. اور میں حیران نہیں ہوں گا کہ کل ان کے خلاف کوئی تحریک چلنا شروع ہو جائے نون لیگ کے اندر بھی, چونکہ ایسا ہوتا رہا ہے. غیر ملکی مینیجر پریانتا دیوانہ کی اہلیہ نروشی دھاسنا یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ایک انتہائی معصوم انسان تھے. میں نے خبروں میں دیکھا کہ انہیں بیرون ملک اتنا کام کرنے کے بعد اب بے دردی سے قتل کر دیا گیا. میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ یہ قتل اتنا غیر انسانی عمل تھا کہ میں سری لنکا کے صدر اور پاکستان کے صدر وزیر اعظم سے منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہوں تاکہ میرے شوہر اور ہمارے 2 بچوں کو انصاف مل سکے. تعلیم کے اعتبار سے پریانتھا دیوادنا ایک انجینئر تھے. ان کے بیٹوں کی عمریں 14 اور 9 سال ہیں. یہ الفاظ ہیں جو ان کی اہلیہ کی طرف سے استعمال کیے گئے. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور پاکستان کا ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسے ضرور لوگ ملیں گے جو اس واقعے سے عبرت حاصل نہیں کر رہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا. میری التجا ہے جب بھی آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو ایسے عناصر کے ساتھ ضد سے بات مت کریں, نہ غصے سے بات کریں, بلکہ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. چونکہ یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اگر آپ گالی کا جواب گالی سے دیں گے تو نتائج پھر گالی ہی ہوں گے اور پھر اسی قسم کے واقعات ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں, یہ تعلیمات ہو بھی نہیں سکتی. میں نے کل وہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی اس کا واقعہ کوٹ کیا. آج کسی شخص نے کہا کہ آپ نے حدیث غلط کوٹ کی ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آئے, سنتے آئے, اپنے آگے ہماری جو نسلیں ہیں ان کو بھی سمجھاتے آئے, بتاتے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی شان تھی کہ کسی نے اگر آپ کے اوپر ظلم کی کوشش بھی کی نعوذ باللہ تو آپ نے مسکرا کر اس کا جواب دیا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. طائف کے بازاروں میں کیا ہوتا رہا, آپ اپنی ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیوں رحمت للعالمین کہہ کر پکارا گیا, بھیجا گیا, اور آپ کیوں رحمت للعالمین ہیں. ہمیں لیفٹ رائٹ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا فعل ہے, آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پر بیٹھیں ایسے لوگوں کو پیار اور محبت سے سمجھائیں, چونکہ یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. پیار اور محبت سب سے بڑا ہتھیار ہے جو لوگوں کو موم کر دے گا, اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پیار کرنے والا مذہب ہے. جب آپ سوشل میڈیا پر لوگوں کو گالیوں کا جواب گالیوں سے دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ نہ صرف دین کی خدمت ہوگی, یہ صرف آپ کے اپنے اندر سے جو کام ہجوم نے وہاں پر بیٹھ کر کیا, آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خدا را یہ کام مت کریں. ویورز اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنے آرا ہمیں ضرور بھیجیں, اور اس مسئلے سے جڑی ہوئی جتنے بھی پہلو ہیں اس کو ہم مزید اجاگر کریں گے. اور میری علماء کرام سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را امن کانفرنس کروائیں, لوگوں تک پیغام پہنچائیں, اور سیاست سے مذہب کو دور رکھیں. اور میں آج پھر بھی مطالبہ کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو پاکستان کے اندر ایک موومنٹس ہیں, جو مذہبی موومنٹس ہیں, ان کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. چونکہ جب یہ سیاست میں آ جائیں گے تو پھر فضل الرحمان صاحب جیسے ایک نہیں بلکہ 2 3 4 آپ کو حصے نظر آئیں گے جو دین کی خدمت نہیں بلکہ کسی اور کی خدمت کریں گے. ویورز اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.